میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ جو تمہارے پاس ہے اس کی فکر کرو، اور جو نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اور جو نہیں ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے، تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ، یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے سینے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔
اچھا سوچو اچھا ہوگا، بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ ایک بار سوچو تمہارا رب تمہیں یہاں لے کے آیا تو یقیناً آگے اس نے ضرور کچھ بہترین سوچا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں کیونکہ صبر روح رواں ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ وہ دھاگے ہلاتا ہے، وقت صحیح ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، اپنا ہو یا کسی اور کا۔ دل پھرتے ہیں، کہانی بدلتی ہے، راستے مڑتے ہیں، پھر کسی اور وقت تک کے لیے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو دل میں کوس قضا نظر نہیں آ سکتی۔ جب یہ تڑپتا دل درد کی انتہا کو پہنچتا ہے، آسمانی راستوں سے قبولیت کی نوید آتی ہے۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے تم کب اور کیوں روئے۔